بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو اس کو خوشی کے مواقع بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، پریشانی اور تکلیف یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یعنی آپ بہت کامیاب کسی انسان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، نیک لوگوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، برے لوگوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی اس کو خوشی ملتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہے۔ آپ دنیا کے مالدار سے مالدار ترین آدمی کو اٹھا لیں، خوشحال سے خوشحال ترین آدمی کو اٹھا لیں، کوئی نہ کوئی پرابلم اس کو ہوگی، یا کوئی بیماری ہوگی، یا اولاد سے مسئلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام ہمیں اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتا ہے، اور ایسی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی زندگی سکون سے گزر جائے۔ دیکھیں، اگر کسی پر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے نا، اور وہ اس کی وجہ سے ایسے پریشان ہو جاتا ہے، ایسے بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ ہو رہا ہے، معاذ اللہ وہ خودکشی کا سوچ رہا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کی یہ پریشانی اور اس کی یہ جو ٹینشن لے رہا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، جو سٹریس کا شکار ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا فارمولہ بتایا، ہمیں اس کا علاج بتایا۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اعلم ان النصر مع الصبر، آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ان الفرج مع الکرب، کہ کشادگی، خوشحالی وہ تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ دو راحتیں اور دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے، ان کے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، اور حضرت ابوبکر سے گزارش کی کہ آپ کسی طبیب کو دکھائیں، کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے ڈاکٹر کو دکھا دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے انی فعال لما ارید، کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ کو دکھایا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اور صبر کی مثال ایمان کے اندر سر کی ہے، کہ اگر کسی کے ایمان سے صبر ختم کر دیا جائے، یہ ایسا ہی ہے گویا اس کے ایمان کا سر کاٹ دیا گیا۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کسی انسان کا سر ہی نہ ہو، اس کا دھڑ رہ جائے، ظاہر ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی جو ہمیں ملی ہے، جو ہم نے پائی ہے، جو ہم نے فیل کی ہے، جو ہم نے محسوس کی ہے، وہ صبر کے ساتھ محسوس کی ہے۔ ان ساری چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی قرآن کریم میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ہر طرح انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس محض یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں آمنا اور اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا ہے۔ ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم، ایک ہے دنیا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے، غم کوئی نہیں۔ جہنم ایسی جگہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہاں غم ہی غم ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، در حقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا جنت بن جائے۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، جنت تو جنت میں ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اور نہ یہ جہنم ہے، نہ ایسا ہے کہ انسان صرف، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھ پر تو ہر وقت پریشانیاں ہی آتی رہتی ہیں، کبھی یہ مسئلہ، کبھی روزگار کا مسئلہ، کبھی جاب کا مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کریں، بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ نے نعمتیں کون کون سی دی ہیں۔ آپ کی آنکھ کام کر رہی ہے، آپ کی زبان کام کر رہی ہے، آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، آپ کا جو سانس ہے آپ کو صحیح آ رہا ہے، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے اس حال میں صبح کرے، آمنا فی سربہ، کہ وہ اپنے، اس کا اگر ترجمہ کریں نا، اپنے ڈربے میں، اپنے بل کے اندر وہ امن سے ہو،
معافن فی جسدی، اس کے جسم میں اس کو عافیت ملی ہوئی ہو، عندہ قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا راشن اس کے گھر میں موجود ہو، آپ نے فرمایا یہ شخص ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اس کے گھر میں جمع کر دی گئی۔ ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں، ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس کے پاس ایک دن کا راشن گھر کے اندر موجود نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ نعمت کا چھین جانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کبھی ہار نہ مانیں، کبھی اپنی سٹرگل ختم نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جب آدمی گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ تھوڑی گرتا ہے، جو پاؤں پہ چلتا ہے، کھڑے ہو کر چلنا سیکھتا ہے، وہ گرتا ہے۔ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جو بھی آپ سٹرائیو کر رہے ہیں، جو بھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں، جو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اگر ایک دفعہ ناکامی ہو رہی ہے، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، کبھی ہار نہ مانیں۔ یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس میں ہار مان، یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اس میں کوشش کریں۔ آپ دیکھیں شیطان کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے، شیطان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو رستے سے ہٹاؤں گا۔ اگر ایک انسان شیطان کے سامنے ہار مان جائے کہ یار مجھ سے تو نہیں ہوتا، میں تو نہیں لڑ سکتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں محنت کر کے ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 5 سال آپ نے محنت کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار 5 سال کی محنت کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے کہ مزید 6 مہینے کا عرصہ رہ گیا ہو کہ 6 مہینے آپ اور کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے دروازے کھول دے گا، لیکن اس 6 مہینے پہلے آپ رک جاتے ہیں۔ 5 سال محنت کر کے وہ 6 مہینے کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے ناکامی ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسان، ظاہر انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ مجھے 6 مہینے بعد کامیابی ملے گی، سال بعد ملے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ ہمارے ہاں ہم ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتے ہیں کہ میں نے ڈگری حاصل کر لی، میں نے جناب یہ سیکھ لیا، وہ سیکھ لیا، فری لانسنگ سیکھ لی، فلاں جو ہم کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیس پر مجھے اب جناب پیسے ملنا شروع ہو جائیں، میری جاب لگ جائے، میرا کام ہو جائے۔ جو اصل روحانی سبب ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن، حدیث شریف میں آتا ہے نا، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر دعا کو بدلتی ہے، تقدیر سے اللہ دعا کو بدلتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے نا کہ اس کو میں نے جاب نہیں دینی، اور پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری جاب لگوا دے، تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو جاب مل جاتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم اپنی ڈگری پر بھروسہ کر کے اس کے سہارے پر جی رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ڈگری ہے بھائی، مجھے تو ہر حال میں جاب ملے گی۔ کتنی ڈگری والے فضول میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کتنی بغیر ڈگری والے آپ کو ایسے ملیں گے جو ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ان کے کام لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو جمع کریں، زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے سیکھنے کو ملیں گی؟ یہ قرآن سے سیکھنے کو ملیں گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اتنی آیات ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اور اسی کا ایک میسیج یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، تو آپ کی جو حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، جو انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس سے آپ آہستہ آہستہ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صبر کوئی آدمی ہوتا، صبر اگر کوئی انسان ہوتا تو بہت اچھا آدمی ہوتا، لکان رجلا کریما، تو یہ بہت ہی کوئی اچھا انسان ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو کسی انسانی شکل دے دیں صبر کو، تو اس سے اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔